بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ
نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام علم کی کمی عمل سے دور ہو سکتی ہے اور عمل کی کمی اخلاص سے دور ہو سکتی ہے اور اخلاص حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والوں کی صحبت میں جو نعمت حاصل ہوتی ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی طلب سچی ہو اور اس کو یقین ہو کہ یہ نعمت مجھے یہاں سے حاصل ہو حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ تھے آپ اپنی بیعت کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں بڑے اللہ والوں کی خدمت میں گیا لیکن مجھے ان سے نفع نہیں ہوا اس لیے کہ بعض اوقات اللہ پاک نے کسی کا نصیب کسی کے پاس لکھا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے نصیب والے کے پاس نہیں جاتا اس کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی فرمایا میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی میرے نانا حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے مجھے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھئی میں اللہ والوں کے پاس جاتا رہتا ہوں ان بزرگوں کی خدمت میں بھی چلے جاتا ہوں تو میں اپنے نانا کے ساتھ مسکین پور شریف چلا گیا فرمایا جس وقت میرے نانا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اس وقت ہل چلا رہے تھے کھیتوں میں حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے بڑے باکمال بزرگ تھے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے محنت کرتے تھے پھر اس سے جو گندم اگتی تھی اس کو گھر والوں کو کہتے تھے اس کو دھو اس کو باوضو پکاؤ اور پھر فقیروں سے کہتے تھے اس کو باوضو کھاؤ تو فرماتے ہیں جس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بیل چلا رہے تھے ہل چلا رہے تھے تو جب ہمارے نانا کو دیکھا تو حضرت نے وہ ہل کو چھوڑا اور میرے نانا کے طرف آ گئے خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بیل جن کو حضرت چلا رہے تھے جب حضرت نے ان کو چھوڑا تو وہی رک گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یہ بیل چلتے رہتے جیسے ہمارے یہاں عام معروف عوام کا ذہن ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے مافوق الحرکات زیادہ ہوتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کا جتنا بندہ بنتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو اتنی مشاہبت ملتی چلی جائے گی
حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے اس کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی میت میں ہوتے تھے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ بے شمار روایات ہیں کہ باہر سے لوگ آئے تو ان کو پوچھنا پڑا کہ اللہ کے نبی تم میں سے کون ہے۔ جو اللہ کا جتنا بڑا بندہ ہوتا رہتا ہے وہ اتنا ہی عام ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایک بڑا خوبصورت مقولہ کہا ہے نا کہ قیمتی ہو کے عام ہو جانا، یہ ہے اصل میں سلوک، قیمتی ہو کے عام ہو جانا۔ تو فرمایا میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یہ بیل چلتے رہتے، یہ رکتے نہیں۔ فرمایا حضرت قریب آ گئے، حال احوال ہوا نانا سے، تو نانا نے کہا کہ جی یہ میرا نواسا ہے اور یہ طالب ہے، یہ طالب ہے۔ تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ طالب تو ہے لیکن کچا ہے، طالب تو ہے لیکن کچا ہے۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت کی زبان سے نقطہ نکلا، یہ الفاظ نکلے تو میرے دل میں اثر کیا کہ نہیں کوئی بات تو ہے۔ تو فرمایا میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت آپ مجھے اللہ کا ذکر بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھ سے بیعت ہو گیا تو میں تمہیں ذکر دوں گا۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنے بزرگوں سے پہلے بیعت ہوں، ان سے بھی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا میں حضرت سے بیعت ہو گیا اور حضرت نے میرے دل پہ انگلی رکھ کے کہا اللہ اللہ۔ فرمایا میں نانا کے ساتھ واپس چلا گیا لیکن میں رات نہیں گزار سکا۔ ایسی میرے دل کے اندر طرف پیدا ہوئی کہ میں رات کو ہی عشاء کے بعد واپس حضرت کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت کے یہاں معمول تھا، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا، فجر تک چلتا تھا۔ تو جب اللہ کی طرف دل میں آ جاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو، یقین حاصل ہو، تو پھر ایک ہی انگلی کام کر جاتی ہے۔ ہمارے 3 بھائی تھے، نوید بھائی، ایک دم مجھے کہنے لگے کہ میں بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ظہر کے وقت میں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے، تو ملاقات ہوئی، پھر میں چلا گیا۔ میں کراچی میں اترا تو میرے دل کی ایسی کیفیت ہوئی، میں نے روڈ کراس کیا دوسری طرف سراغ روڈ میں اور دوسری بس بیٹھ کے دوبارہ ٹنڈالم چلا گیا۔ تو میں جب دوبارہ ٹنڈالم پہنچا تو مغرب کے بعد تو کچھ وقت تھا، تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ جی فقیر آیا ہے۔ تو حضرت نے بلایا، کہا ابھی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضرت میرا دل نہیں لگا، میرا دل نہیں لگ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دل تو دل والوں کے پاس لگتا ہے، دل تو دل والوں کے پاس لگتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت میں جو مستغرق ہے وہ دل والا ہے۔ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، دل والا کون ہے؟ جو ہنسی مذاق کرتا ہو، جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو، ہم کہتے ہیں یہ دل والا ہے، یہ بڑا دل والا ہے۔ وہ دل والا نہیں ہے۔ دل والا تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، جس کا دل اللہ کے ذکر سے منور ہے، وہ دل والا ہے۔ جس کو دنیا کی فکر نہ ہو وہ دل والا ہے۔ دنیا تو اللہ پاک اللہ والوں کے پاس ذلیل کر کے بھیجتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہیں سے مال آیا، اس نے ہدیہ کیا، تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ کسی سلطنت کے والی نے، بادشاہ نے بھیجا تھا، مال بھی بہت سارا تھا، تو اس نے صدقہ کر دیا، اس بندے نے صدقہ کر دیا۔ اس کے دل میں آئی کہ اگر تھوڑا سا مال روک لیتے تو جو خانقاہ میں فقیر ہیں ان کے لنگر پہ خرچ ہو جاتا۔ اب سارا مال تو صدقہ کر دیا ہے، اب لنگر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لنگر کیسے ہوگا؟ تو اللہ والوں کو اللہ پاک نے بصیرت دی ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے نا، مومن کی بصیرت سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو بلایا، کہنے لگے میرے پاس آؤ۔ آ گیا، کہنے لگے ایسا کرو آٹے کو بھوندو، ان کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بناؤ، وہ گولیاں بنا کے ان میں سوراخ کر کے اس کو میرے پاس لے کے۔ تو اس نے آٹے کو بھوندا، بھون کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی، ان میں سوراخ کیا جیسے موتیوں میں سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کر کے حضرت کے پاس لے آیا۔ حضرت نے ان کو مٹھی میں پکڑا اور اس کو پھونک ماری۔ جب اس کو پھونک ماری تو وہ موتی بن گئے۔ فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کو بیچنا نہیں، وہ جو سونار ہے، وہ جو موتیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، اس سے اس کی قیمت لگوا کے آ جاؤ۔ وہ گیا بازار میں، اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ تو بیش قیمت موتی ہیں۔
ان موتیوں کی قیمت تو کوئی بڑا جواری دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا، بڑے بیش قیمت موتی ہیں، معمولی موتی نہیں ہے۔ واپس آ کے حضرت کو بتایا، حضرت نے فرمایا ہاون دستہ لے کے آؤ، اس کو پنجابی میں چٹو بٹا کہتے ہیں، آپ لوگ نہیں کہتے ہیں، اس میں چیزوں کو کوٹتے ہیں۔ وہ منگوایا اور موتی کو اس میں رکھ کے پیس دیا، پھر اس کا وہ پاؤڈر بنا کے اس میں لگے، اس کو دریا میں پھینکا، اور اس فقیر سے کہنے لگے کہ تمہیں روٹیوں کی فکر ہے کہ روٹیاں کہاں سے آئیں گی، اللہ نے ہماری بھوک میں اتنی برکت رکھی ہے، روٹیوں کی فکر نہیں کرو۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں چکوال والے، تشریف لے گئے، جماعت ساتھ تھی، کچھ عرصے رہے تو دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ گندم تھوڑی رہ گئی ہے لنگر کھانے میں، جماعت زیادہ ہے، حضرت کو مشکل ہوگی، اب چلے جائیں۔ صبح حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے جب فجر پڑھائی عرض کی کہ حضرت ہمیں اجازت ہے، جماعت چلی جائے، کافی دن ہو گئے۔ تو حضرت بھاگ گئے کہ اللہ والوں کے دل میں، اللہ والوں کی نگاہیں جو ہیں یہ شعائیں ہیں، یہ اللہ کے خزینے ہیں، اللہ ان نگاہوں سے اللہ پاک ان کے دل میں ڈالتے ہیں، فلاں کے دل میں یہ معاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے جانا تو ہے، جماعت چلے جائے گی، فلاں باہر جو کمرہ ہے اس میں جس میں گندم کا ذخیرہ ہے وہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے، ٹپکتا ہے، اس گندم کے ذخیرے کو اندر والے کمرے میں منتقل کر دو، پھر چلے جانا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب عشاء کے بعد لگ گئے سارے ساتھی، وہاں سے گندم اٹھاتے اور یہاں شفٹ کرتے، گندم اٹھاتے اور یہاں شفٹ کرتے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، لیکن وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ تو پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضرت یہ جو گندم والی کرامت ہے یہ اگر اس کمرے میں منتقل ہو جائے، ساتھی جماعت جو ہے اس کو گندم کو اٹھا اٹھا کے تھک گئی ہے، تو حضرت ہنس پڑے، فرمایا کہ اس کی قلت کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ کے جاتے ہو، اس قلت کی وجہ سے جا رہے تھے نا، گندم کم ہو جائے گی، تو فرمایا کہ اس گندم کی قلت کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو اللہ والوں کے سینے میں اللہ پاک نے راز کو رکھا ہے، دنیا کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی خدمت میں بندہ خلوص سے حاضر ہو، اپنے قلب کو سامنے رکھ کے حاضر ہو، پھر دیکھو کیا کمال حاصل ہوتا ہے۔ پیر عبد المالک صدیقی جب فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا قلب رکھا، حضرت نے ان کے سینے پہ انگلی لگائی، فرمایا اللہ، خانقاہ سے نکل گیا۔ 3 دن بعد واپس آیا، عرض کی کہ حضرت مجھے تو استنجا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، میں جس پتھر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، دنیا کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہمیں مشاہدہ نہیں ہے، ہمیں اس لیے مشاہدہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بصیرت کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا پتھر بھی، جس پتھر کو میں ہاتھ رکھتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی رستے میں بیٹھ گئے، جو ہندو جاتا تھا حضرت فرماتے تھے اللہ، اور جو سنتا تھا اس کی زبان پہ اللہ جاری ہو جاتا۔ تو کسی نے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت آپ کا ایک فقیر ہمارے رستے میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ ہمارے بندوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی زبردستی کرتا نہیں جی، زبردستی تو نہیں کرتا، وہ کچھ کہتا ہے تو ہمارے بندے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ، اور اس کی زبان سے ایسا اللہ جاری ہوا جو بند نہیں ہوا، مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی برکت ہے، اللہ والوں کے سینے کی برکت ہے، یہ صحبت کی برکت ہے۔ جو بندہ اللہ والوں کے پاس اخلاص سے حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو وہ مقام دیتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب ساتھی جانتے ہیں، جتنے سلوک کا سالک ہوگا وہ 2 بزرگوں کو ضرور جانتا ہوگا، ایک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ضرور جانتا ہوگا۔ کوئی فقیر ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں اللہ والوں کو نہ جانتا ہو۔ آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے، دل میں یہ خیال تھا کہ میں اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ان سے کچھ حاصل کروں گا۔ ساتھ میں آپ کے 2 ساتھی بھی تھے، ایک کے دل میں تھا کہ میں اللہ والوں کی خدمت میں جاؤں گا اور دیکھوں گا ان کو کوئی کمال بھی حاصل ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرے کے دل میں تھا کہ میں اللہ والوں سے سوال پوچھوں گا اور اگر نہ معلوم ہوا تو میں دیکھو ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو حضرت کی ان پہ نظر پڑی، جس نوجوان کے دل میں، حالانکہ تینوں طالب تھے، جس نوجوان کے دل میں تھا کہ جی میں حضرت کو ذلیل کروں گا، فرمایا تم مرتد ہو کے مرو گے، اور جس کے دل میں یہ تھا کہ میں حضرت کو دیکھوں کچھ ہے بھی کہ کمال بھی ہے کہ نہیں ہے، فرمایا دنیا تمہارے کان تک پہنچے گی۔ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ایک وقت آئے گا
تم کہو گے جتنے اولیاء ہیں ان کی گردنوں پہ میرا پیر ہے، میرا قدم ہے۔ اب تینوں طالب علم تھے، تینوں مدرسے سے فارغ ہو گئے، ایک مناظر بن گیا، مناظرے کرتا تھا عیسائیوں سے اور سکھوں سے اور یہودیوں سے۔ اب اس کی کسی ایک ایسی عورت پہ نظر پڑ گئی جو نصرانی تھی، عیسائی تھی۔ اس کے باپ نے کہا جی تم عیسائی ہو جاؤ گے تو میں شادی کر دوں گا، وہ عیسائی ہوگی، مرتد ہو کے مر گیا۔ اور جس کو فرمایا تھا دنیا تمہارے کان تک پہنچ جائے گی، وہ بھی فارغ ہو گیا، بڑا عالم بن گیا، بڑا مشہور ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جی اتنا قابل آدمی تو میرے دربار میں ہونا چاہیے، تو اس کو اپنے دربار میں عہدہ دے دیا، دنیا اس کے کان تک پہنچ گئی۔ اور تیسرے یہ تھے جب علم سے فارغ ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کے سینے میں اس نور کو منتقل کیا، اور آپ نے بغداد میں مسجد کے اندر ممبر کے اوپر فرمایا کہ جتنے دنیا میں اولیاء ہیں سب کی گردنوں پہ میرا پیر ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ والوں کی نگاہ کا اثر تھا، یہ اللہ والوں کی محبت کا اثر تھا۔ جب بندہ اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھتا ہے پھر یہ نور اس کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ویسے منتقل نہیں ہوتا، یہ عبادات سے نہیں ہوتا، نہ وظائف سے ہوتا ہے، نہ مسائل سے ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی برکت سے ہوتا ہے۔ یہ سینہ میں سینہ چلتی ہے، جس طرح ظاہر کا علم جو ہے یہ زبان سے چلتا ہے۔ عالم نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کا جو سلسلہ ہے یہ سینے سے چلتا ہے۔ میرے شیخ نے اپنے شیخ کے سینے سے لیا، انہوں نے اپنے شیخ سے سینے سے لیا، اور انہوں نے اپنے شیخ کے سینے سے لیا، اور یہ چلتا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس تک جاتا ہے۔ یہ سینے کا نور ہے، یہ آگے بھی سینے سے جائے گا، یہ کان سے نہیں جائے گا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو طلبہ فارغ ہوتے تھے ان سے فرماتے تھے کہ تم نے علم کو حاصل کر لیا، اب اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرو۔ تم اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرو گے، اللہ تمہیں اس علم کی حقیقت اور اس علم کی لذت عنایت فرمائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے، اللہ والوں کی صحبت یہ انسان کے قلب کو منور کرتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے۔ جب تک صحبت نہیں ہوگی اس وقت اس کے دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ یہ والی جو نعمت ہے یہ صحبت سے حاصل ہوتی۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی لوگ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، 10 سال 18 سال 8 سال علم حدیث حاصل کیا ہوتا ہے، سند ہوتی ہے، پھر لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ لوگ یہ صوفیوں کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں؟ ان میں سے تو بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو لوگ ان کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ میں نے ان سے عرض کی لوگ ان کی صحبت میں احسان کی کیفیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ احسان کی کیفیت یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی، کامل عبادت کی یہ تشریح بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، ایمان کے متعلق سوال کیا، اسلام کے متعلق سوال کیا، احسان کے متعلق سوال کیا۔ تو جب احسان کے متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ کون شخص ہے؟ صحابہ اکرام میں تو اتنی ضرورت نہیں تھی، بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ کون ہے؟ یہ عرب کے تو نہیں ہے اور ہمارے مقامی تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اگر جو ہے یہ مسافر ہوتے تو ان پہ گرد و غبار ہوتا۔ اس زمانے میں سفر آج کی طرح آسان نہیں تھا کہ جی اسی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچ گئے، اس زمانے میں سفر مشکل تھا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مسافر ہوتے تو گرد و غبار ہوتا، نہ ان کے جسم پہ گرد و غبار ہے، نہ سفر کے جو ہے وہ آثار ہیں، نہ یہ مقامی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ کون تھے؟ فرمایا یہ جبرائیل تھے۔ تو احسان کی کیا تعریف فرمائی
کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں جایا جاتا ہے۔ مال بڑھانے کے لیے نہیں جایا جاتا، وظائف کے لیے نہیں جایا جاتا، دعاؤں کے لیے نہیں جایا جاتا، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے کہ میں اللہ والے کی خدمت میں جاؤں، مجھ میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ کیفیت احسان کی پیدا ہو جائے گی، اس کی عبادات تو الگ بات، اس کی پوری زندگی بندگی والی بن جائے گی۔ یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ بندے کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہونا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو کمال ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بھی ہے، کسی کی یہ کیفیت بھی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ممکن ہے کہ وہ اللہ کی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہ چلے؟ کیسے ممکن ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ سے گھبراتا ہے، بڑا بچہ بھی گھبراتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، وہ چھپ جاتا ہے کہ جی میرے ماں کو پتہ نہ چلے، میرے باپ کو پتہ نہ چلے۔ اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایک واقعہ ہے نا کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں کوئی سالک آیا، فقیر آیا، اور حضرت نے کچھ تھوڑے وقت میں اس کو اجازت دے دی۔ اب جو پرانے فقیر تھے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جی ہم اتنے عرصے سے حضرت کی صحبت میں ہیں اور ہمیں یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی، اور یہ فلاں فقیر جو ہے یہ اتنی جلدی آیا اور حضرت سے نعمت بھی لے لی۔ تو حضرت نے سب فقیروں کو ایک ایک مرغی دی، ایک چھری دی، فرمایا بھائی اس کو جاؤ، اس کو ذبح کر کے میرے پاس لے کے آؤ، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی تمہیں دیکھے نا۔ تو کوئی کسی اوٹ میں چلا گیا، کوئی کسی اوٹ میں چلا گیا، کوئی کسی اوٹ میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد سب جو ہے وہ مرغیوں کو ذبح کر کے لے آئے کہ حضرت میں نے وہاں ذبح کی جہاں کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ اور یہ والا جو فقیر تھا جس کو حضرت نے نعمت دی تھی، وہ زندہ مرغی لے کے واپس آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میں نے بڑی کوشش کی، میں جہاں بھی گیا اللہ کو مجھے دیکھتا ہوا پایا۔ جب یہ کیفیت بن جاتی ہے پھر بزرگ اجازت دیتے ہیں، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں، جس کا یہ مقصود ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ جو اس نیت سے اللہ والوں کی خدمت میں گیا کہ جی میرے قلب کی دنیا بدل جائے، میرا قلب صاف ہو جائے، میرا قلب نورانی ہو جائے، مجھے اللہ پاک کا دھیان ہو جائے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جائے، باخدا میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو یہ نعمت ضرور حاصل ہوگی۔ اگر صد کے دن ہوگا تو یہ نعمت ضرور حاصل ہوگی۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سینے پہ انگلی لگاتے تھے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سالک جاتا ہے اس کے سینے پہ انگلی لگا، اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کا دل کو چلاتے ہیں۔ کسی فقیر نے کہا کہ حضرت یہ انگلی کام کرے گی؟ تو حضرت نے فرمایا انشاءاللہ کام کرے گی، اگر اس دنیا میں نہیں بھی کرے گی تو یہاں سے جانے کے بعد کرے گی۔ یہ اللہ والوں کی انگلی ہے، یہ ضرور کام کرے گی۔ صرف یہ ہے کہ سالک کی نیت ٹھیک ہو، وہ اس نیت سے نہ گیا ہو کہ جی میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا، میں اللہ والوں کی خدمت میں جاؤں گا، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نیت سے جائے گا پھر وہ اسی تک محدود رہے گا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، ہمارے پیر بھائی ہیں، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ حضرت بعض لوگ حضرت کی خدمت میں آتے ہیں کسی کام سے، اور حضرت دعا کرتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ آتے ہی کام کے لیے کہ حضرت میرا فلاں دنیا کا مسئلہ ہے، آپ دعا فرما دیں تو کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ ساتھی کہنے لگے کہ میں حضرت سے بیعت ہوں، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں حضرت سے کہتا ہوں، حضرت دعا بھی فرماتے ہیں، میرا کام نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لمبی منزل کے مسافر ہیں، آپ لمبی منزل کے مسافر ہیں، وہ چھوٹی منزل کے مسافر ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، ان کی منزل ہی یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے کوئی درویش پکڑ لیں، کوئی اللہ والا پکڑ لیں، کوئی صوفی پکڑ لیں، وہ ہمارے حق میں دعا کرے، ہمارا کام ہو جائے۔ میں نے کہا ان کا گمان ہوتا ہے، اللہ پاک اس معاملے کو ویسے ہی فرما دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی منزل کے مسافر ہیں، آپ بڑی منزل کے مسافر ہو۔ آپ اپنے شیخ سے آپ نے تعلق اس لیے رکھا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں جاؤں گا، مجھے اللہ کی توفیق ہوگی، میں حضرت کی خدمت میں جاؤں گا، میرا دل نور سے منور ہوگا، میں حضرت کی خدمت میں جاؤں گا،
مجھے سنتوں کی توفیق ہوگی، میں حضرت کی خدمت میں جاؤں گا، مجھے رات کو اٹھنا نصیب ہوگا۔ میں نے کہا آپ کی منزلیں بڑے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جب سوال کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو روک لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت کی دعا میں اثر نہیں ہے یا آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ چاہتے ہیں آپ بڑی منزل کے مسافر ہیں، آپ دور تک کے مسافر ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ اس پہ چلتے رہیں، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی آپ کو دیں گے، اللہ آخرت بھی آپ کو دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں جو ایک بات بن گئی ہے کہ جس کو اللہ نے آخرت میں دینا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا نہیں دیتے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اللہ گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ نے ان کو آخرت دی کہ نہیں دی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، اللہ نے نبوت دی، اور دنیا کیسی دی؟ باپ بھی بادشاہ تھے، خود بھی بادشاہ تھے، باپ بھی بادشاہ تھے، خود بھی بادشاہ تھے، ایسی اللہ نے ان کو دنیا دی۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو دنیا بھی نکال دیتے ہیں، چاہے تو نہ نکالے، اس کو وسیع دنیا دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دنیا کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ حضرات علماء موجود ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے۔ یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ جی ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے ہم غریب ہو جائیں گے، ہم مفلس ہو جائیں گے، ہم ایسے ہو جائیں گے، قطعاً ایسے نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں پہ انعامات کرتے ہیں، دنیا کے انعام بھی دیتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی آپ نے ایسے اللہ والے دیکھے ہوں گے، اللہ نے بے شمار مال دیا ہے، ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، یہ ہمارے اپنا مشاہدہ ہے۔ تو مال کا تعلق یہ اللہ کی طرف جانے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تو جو بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اللہ اس کو مال بھی زیادہ دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنی محبت بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، جب اللہ والوں کی خدمت میں بندہ جائے تو اس نیت سے جائے کہ میں اپنے دل کی صفائی کے لیے جاتا ہوں، جو نعمت ان کے پاس ہے وہ نعمت اللہ میرے سینے میں بھی ڈال دے، اور ہمت کے ساتھ جائے، ہمت کے ساتھ۔ نوجوان بھی موجود ہیں، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے حضرت دامت برکاتہ والی اکثر فرماتے ہیں بھائی حج اور عمرہ جو ہے نا یہ جوانی کے شوق ہے، کیونکہ بڑھاپے میں ضعف ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو کمزوری کی وجہ سے فرائض تو پورے ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو شوق و ذوق ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے۔ تو جوانی کے میں اگر بندہ جائے حج اور عمرے کی اللہ پاک توفیق دے تو خوب شوق سے وہ عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ جوان ہے، جسم میں قوت ہے۔ اسی طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو سلوک ہے نا، یہ جو تصوف ہے یہ جوانی کا شوق ہے، یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ جوانی کا شوق ہے۔ بڑھاپے میں تو جب شیر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے یا اللہ مجھے رزق دے دے۔ جوانی کا شوق ہے، جو بندہ جوانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ یہ سوال ہوگا تم نے جوانی کہاں گزاری؟ توبہ تو بندہ بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا توبہ کر لی، اللہ معاف کرنے والے اللہ اس کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن سوال اس سے جوانی کا بھی ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ اس لیے کہ جوانی میں قوت ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، وہ محنت کر سکتا ہے۔ میری ایک چیز مشاہدے کی ہے کہ جو لوگ جوانی میں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ کمال تک جاتے ہیں، وہ بڑے کمال تک جاتے ہیں۔ آپ پرانے بزرگوں کے واقعات دیکھ لیں، فی زمانہ بزرگوں کو بھی دیکھ لیں، جن کی جوانی کی محنت ہے، طالب علم سے فارغ ہو کے یا نوجوانی کے اندر کسی اللہ والے سے تعلق پیدا ہو گیا، پھر آپ ان کا کمال دیکھیں، اللہ پاک ان کو بڑے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بڑھاپے میں بھی اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں باتوں کو، لیکن جو شوق جوانی میں ہے، جو ذوق جوانی میں، جو محبت جوانی میں حاصل ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں اس نیت سے بندہ جائے اور پھر جو وہ بتائیں اس پہ وہ عمل کرے، اس پہ عمل کرے ہمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے دنیا کو نصیب سے جوڑا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے، تو حضرت کے بیان میں فرماتے تھے، ایک بات مجھے حضرت کی بڑی پسند تھی، حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دنیا بقدر نصیب ہے اور دین بقدر محنت ہے۔ فرماتے تھے ہم نے اس کا الٹ سمجھ لیا، ہم سمجھتے ہیں دین بقدر نصیب ہے اور دنیا بقدر محنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا بقدر نصیب ہے، دین بقدر محنت ہے۔ ہمت کے ساتھ اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، جو وہ وظائف بتائیں اس کو ہمت کے ساتھ کریں،
تو ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے نا، فرماتے تھے بھائی ایک شخص کو نے کسی کو دیکھا کہ جی اس کی کمر کے اوپر شیر کا مجسمہ ہے، اس کو بڑا خوبصورت لگا کہ جی اس نے شیر کمر پہ بنایا ہے. یہ چلا گیا کسی کے پاس جو یہ کام کرتے ہیں، اس کو کہنے لگا جی میں نے کمر پہ شیر بنانا ہے. ٹھیک ہے جی لیٹ جائیں. لیٹ گیا. اب اس نے سوئی ماری نقش بنانے کے لیے. جب سوئی ماری تو اس کو تکلیف ہوئی، کہنے لگا جی کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی پاؤں بنا رہا ہوں. اس نے کہا جی شیر نے چلنا نہیں ہے، پاؤں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے سوئی ماری تھی، کیا بنا رہے ہو؟ جی شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. اس نے کہا جی اس نے کھانا بھی نہیں ہے، پیٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے سوئی ماری جی کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی منہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا کھانا بھی نہیں ہے اس لیے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہاتھ کھینچ لیا کہ بھائی وہ کیسا شیر ہوگا جس کا نہ منہ ہے، نہ پیٹ ہے، نہ پاؤں ہے. تو ہمت کے ساتھ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت جب بیعت ہوا، ہمارے یہاں رواج ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے نہیں ہے، ہمارا سندھ کا ماحول ہے نا ذرا، تو وہاں یہ رواج ہے وہ جوڑا اور مٹھائی اور فلاں اور فلاں. تو حضرت سے بیعت ہوا تو عرض کی کہ حضرت میں آپ کے لیے کیا لے کے آؤں؟ مراد اس کی یہ تھی کہ کوئی جوڑا، کوئی مٹھائی، کوئی چپل، کوئی اس طرح کی چیز. تو حضرت نے فرمایا بھائی میری خدمت میں آنا تو 3 چیزیں لے کے آنا. جب میرے پاس آنا تو 3 چیزیں لے کے آنا. شوق والا دل لے کے آنا، ایسا دل لے کے آنا جس میں عبادت کا شوق ہو، جس میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو. شوق والا دل لے کے آنا. ایسا دل نہیں لے کے آنا جس میں شوق ہی نہ ہو. اور دوسرا لے کے آنا تو ہمت والا جسم لے کے آنا. ہمت والا جسم لے کے آنا، ایسی جسم میں قوت ہو کہ جو میں تمہیں پڑھنے کو بتاؤں تو تم پڑھ سکو اس کو. اور فرمایا محبت لے کے آنا. یہ 3 چیزیں لے کے آؤ گے تو ناکام نہیں ہوگے. جو اللہ والوں کی خدمت میں یہ 3 چیزیں لے کے جاتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سلوک کے اندر نوجوان طبقہ بڑا متوجہ ہے اس کی طرف. میں اپنے بچپن کو جب دیکھتا ہوں، چھوٹے ہوتے تھے، بڑے احسان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے، بوڑھے بہت کم نوجوان آتے تھے. فی زمانہ جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس شعبے کی طرف بھی چلے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ محنت کا مزہ جوانی کے اندر ہے. جب ہمت ہو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کی، جب ہمت ہو اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی. بڑھاپے میں تو پھر مجھ جیسا آدمی بستر پہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں اٹھ نہیں سکتا، آپ یہی قبول کر لیں، پھر دعا سے ہی کام چلتا ہے. جوانی کے اندر ہمت ہوتی ہے تو اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو اور انسان کی نیت ٹھیک ہو. اس نیت سے نہ گیا ہو کہ جی میرے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس نیت سے گیا ہو کہ جی میرا دل ٹھیک ہو جائے، میرا دل ٹھیک ہو جائے. اگر کسی ایسے اللہ والے کے پاس بھی چلا گیا کہ جو اس مقام پہ نہیں ہے، اس سالک کی محبت کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ ان کا بھی مقام بلند کر دیتا ہے. حکایات میں آتا ہے ایک شخص جو ہے چوری کیا کرتا تھا. صبح وہ کہیں نکلا، رات میں چوری کر رہے ہیں، ایک بھینس چرائی، اب چلا گیا. ایک نوجوان تھا اس بستی میں، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جی مجھے کوئی پیر نہیں ملتا، کوئی اللہ والا نہیں ملتا، تو میں کسی اللہ والے کو پکڑتا ہوں. سادہ آدمی تھا، گاؤں کا سادہ ماحول تھا. تو ماں نے کہا جی تم صبح نکلو، جو تمہیں پہلا آدمی ملے وہ اللہ والا ہے. اب وہ گاؤں سے جب گھر سے باہر نکلا تو سامنے سے چور جو ہے یہ بھینس کو لے کے آ رہا تھا. اب اس نے اس کو پکڑ لیا کہ جی تم اللہ کے ولی ہو، تم میری اصلاح کرو. اس نے کہا بھائی میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں. اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا تم اللہ کے ولی ہو. اب جب زیادہ تکرار کی تو چور نے سوچا کہ جی دن نکل آئے گا، لوگ باہر آ جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا. تو اس نے کہا اچھا تم بیٹھو، میں ابھی وضو بنا کے آتا ہوں. اور اس نے اس مال کو لیا اور رفو چکر ہو گیا. یہ اللہ کا بندہ تھا، یہ وہاں بیٹھ گیا. سادہ تھا نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم جو دماغ زیادہ چلاتے ہیں نا یہ نقصان دہ ہے. محبت کا رستہ دل سے آتا ہے، دماغ سے نہیں آتا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کافر آئے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر کوئی شخص زمین سے آسمان پہ لمحوں میں جا سکتا ہے؟ کچھ فرمایا نہیں. کہا جی تمہارے دوست کہتا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں. اب اگر بات دماغ لگاتے تو میرا خیال ہے جواب نفی میں ہوتا. دماغ کی بات نہیں ہے، دل کا سودا ہے. یہ سودا دل کا سودا ہے. فرمایا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سودا کر رہے تھے تو وہ جو سودا جس سے کر رہے تھے، وہ سودا جس کا گھوڑا تھا وہ مکر گیا.
آپ مال لینے کے لیے اندر گئے پیسے لینے کے لیے، اس نے باہر سے کچھ زیادہ پیسوں میں سودا کر دیا کسی سے، تو آپ باہر آئے، اس سے کہا جی تو میرا سودا تھا، اس نے کہا جی آپ کے پاس گواہ؟ تو ایک صحابی وہاں آئے، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم نے تو یہ سودا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے عرض کی کہ رسول اللہ ہم نے اس سے بڑی چیز پہ آپ کی گواہی دی ہے، یعنی رسالت پہ ہم نے آپ کی گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو چھوٹا معاملہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہاری گواہی 2 گواہیوں کے برابر. تو وہ سادہ نوجوان تھا، وہ وہاں بیٹھ گیا. 1-2 دن جب گزر گئے اور وہ نوجوان وہاں سے نہیں گیا تو خضر علیہ السلام وہاں تشریف لائے. اس سے کہنے لگے بھائی وہ چور تھا، وہ شیخ نہیں تھا، وہ مرشد نہیں تھا، وہ پیر نہیں تھا، وہ اللہ والا نہیں تھا، وہ تو چور تھا. میں خضر ہوں، تم میرے سامنے بیٹھو، میں یہ نعمت تمہارے سینے میں منتقل کرتا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت مجھے خضر سے مطلب نہیں ہے، مجھے اپنے شیخ سے مطلب ہے، مجھے اپنے شیخ سے مطلب ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے چور کے پاس. اس کو کہنے لگے اللہ کے بندے تم اس کو وہاں بٹھا کے آئے ہو، اس کو وضو کرایا، یہ نعمت اس کے سینے میں منتقل کی، پھر اس نے جا کے اس کے سینے میں منتقل کی. اگر سالک کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ اس کے شیخ کے مقام کو بھی بڑھا دیتا ہے. بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھانا. اگر تو ہم رٹا رٹایا جملہ پڑھتے ہیں، رٹا رٹایا تو نفع نہیں ہے. جب ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں اور ہماری نیت بھی یہ ہو یا اللہ آپ مجھے سیدھا رستہ دکھانا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو موت آ جائے اور وہ سیدھے رستے بناؤ. بندہ اللہ سے کہے یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھائے اور اللہ اس کو سیدھا رستہ نہ دکھائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے میرے دل میں یہ ہو کہ میں جس رستے پہ چل رہا ہوں یہ سیدھا ہے بس، اور نہیں اپنے ذہن کو خالی کر کے یا اللہ سیدھے رستے پہ مجھے چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو موت آ جائے اور وہ سیدھے رستے پہ نہ ہو. کل قیامت کے دن جب اللہ اس سے سوال کریں گے وہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا آپ مجھے سیدھے رستے پہ چلائے، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں نا، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم نماز کو پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمد شریف ایسی صورت ہے جو آدھی اللہ پاک کی ذات و صفات ہے اور آدھی بندے سے تعلق ہے. بندے کے لیے دعا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلائیں آپ. ہماری چونکہ نیت نہیں ہے اس لیے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، نیت بھی ٹھیک رکھیں، ہمت بھی رکھے، محبت بھی رکھے، انشاءاللہ ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا. آج وہ روشنی کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اس سے روشنی کے لیے اس کے پاس آئیں گے. یہ میرے مشاہدے کی بات ہے کہ پہلے خود جاتا ہے پھر لوگ اس کے پاس آتے ہیں، حضرت ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کا آنا ہمارے لیے برکت ہے. ایسا اللہ اس کے دل میں نور کو پیدا کرتے ہیں، ایسی اللہ اس کے دل میں تڑپ کو اگاتے ہیں. اس کے شیخ تو چلے جاتے ہیں، خود وہ نمونہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. یہ میں بھی بن سکتا ہوں، یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. بڑا آسان کام ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے سینے کو اللہ والوں کے سامنے رکھ دیں. جیسے وہ اللہ کا ذکر بتائے بندہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، یہ روشنی اس کے اندر منتقل ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی. ایک وقت ایسا آئے گا خود وہ روشنی کا منبع بن جائے گا، پھر وہ روشنی کو دوسری جگہ منتقل کرے گا. یہ خالی بات نہیں ہے، یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ شیطان ڈراتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو بڑا محنت لگے گی، بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے. اپنی ہمت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ پاک کے سامنے جھکتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نور بن جائے گا، پھر اس کا دل نور ہو جائے گا. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب بندہ اس کی نیت ٹھیک ہو. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں صحیح نیت کے ساتھ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.
اللہ ولا طه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتجزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, چہرے کو جھکا لیں, سر کو جھکا لیں, چہرے پر رومال یا کپڑا ڈال لیں. اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ گئی اور میرا دل روشن ہو رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ تسبیح چلائی جائے گی, نہ یہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے, یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. Allah, Allah, Allah. اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو, اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو, ان
دم بدم دوستوں دور ہوتی اسی سے ہیں سب ظلمتیں دور ہوتی اسی سے ہیں سب ظلمتیں ہے اسی سے اجالا بہم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون اللہ اللہ مٹاتا ہے غم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا جو بھی غافل ہوا بس وہ مردہ ہوا ذکر سے دم میں آتا ہے دم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں نفس پر ایک قدم دوسرا خلد میں نفس پر ایک قدم دوسرا خلد میں آئے جنت تو بس دو قدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں رب کی جانب رجوع کا بہانہ ہے سب رب کی جانب رجوع کا بہانہ ہے سب اہل باطل کے جوڑو ستم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں راہ پر مصطفیٰ اور منزل خدا راہ پر مصطفیٰ اور منزل خدا سنگ مین ان کے نقش قدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں ان کے لاکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں آپ کے درگاہ میں
گدا ہوں، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستانہ سخی ہے میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل، آپ کے در کی حاضری ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ جہاں کے بادشاہ ہیں، میں فقیر بے نوا ہوں، آپ جہاں کے بادشاہ ہیں، میں فقیر بے نوا ہوں، میری خالی جھولی بھر دے، آپ کے در پہ کیا کمی ہے، میری خالی جھولی بھر دے، آپ کے در پہ کیا کمی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، یہ نوازشیں ہیں آپ کی مجھے در پہ ہے بلایا، یہ نوازشیں ہیں آپ کی مجھے در پہ ہے بلایا، میں سمجھ گیا یقیناً میری بگڑی بن گئی ہے، میں سمجھ گیا یقیناً میری بگڑی بن گئی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، تجھے کیا خبر ہے زاہد میرے سجدائے زیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد تیرے سجدائے زیوں کی، تیرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے، تیرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ ہے رحمت دو عالم، آپ کا فیض دو جہاں میں، آپ ہے رحمت دو عالم، آپ کا فیض دو جہاں میں، آپ کی ایک نظر پہ قربان میری ساری زندگی ہے، آپ کی ایک نظر پہ قربان میری ساری زندگی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستانہ سخی ہے میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل، آپ کے در کی حاضری ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت
کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا ہوں یہ ہے میری پارسائی آپ کے در سے آشنا ہوں یہ ہے میری پارسائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی آپ کے آستان پہ آئی آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محلب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانے سے ان کا قرض ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغ میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ پاک انہیں فتح نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک انہیں آزاد فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.